أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 66 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کے سبق آیت نمبر 67 سے شروع ہوتا ہے، آگے دیکھیے۔ پچھلے سبق میں ذکر چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اس آیتوں کو آگے چلاتے ہیں، آگے دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اس جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ لی کو قوم ہی اپنی لقومہ اپنی قوم کو اپنی قوم سے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان بے شک اللہ بے شک اللہ یأمرو وہ حکم دیتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے تم کو ان یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا اتتخذنا کیا تتخذو تم لیتے ہو تم کرتے ہو نا ہم سے کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی ان کے یعنی اس بات سے کہ کون میں ہو جاؤں من الجاہلین من سے جاہلوں میں سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو ایک گائے ذبح کرو۔ بقرہ بیل اور گائے دونوں کے معنی میں ہوگا۔ وہ بولے یعنی بنی اسرائیل بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں میں جاہلوں میں سے بنوں۔ قالوا ادع لنا ربک قالوا انہوں نے کہا ادعو آپ پکاریے لنا ہمارے لیے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین واضح کر دے لنا ہمارے لیے یبین بتلائے واضح کرے بیان کرے ہمارے لیے یا ہمیں بتائے ما ہی ما کیسی ہے ہی وہ کیسی ہے۔ قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے بے شک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ ان بے شک ہا وہ بقرۃ گائے لا فارض لا نہیں فارض بوڑھی وہ بوڑھی نہیں ہے ولا بکر اور لا نہیں بکر چھوٹی عمر کی نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہے اوان جوان ہے بین ذالک اس کے درمیان بین ذالک ان دونوں کے درمیان یعنی نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بہت چھوٹی۔ فافعلوا پس کرو پس افعلوا کرو ما تؤمرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے تم کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتلائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ ہی بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے
رب کا اپنے رب سے یبین واضح کر دے، بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ہمیں بتلائے، یبین لنا وہ ہمیں بتائے، ما لونہا ما کیسا ہے، لون رنگ، ہا اس کا رنگ کیسا ہے، قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو ان بے شک ہو وہ، بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا ان بے شک ہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرے زرد رنگ کی، لونہا اس کا رنگ، تسر سرور دیتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوش کرتا ہے، ناظرین دیکھنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا کہ پروردگار سے درخواست کیجئے، دعا کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بتلائے، لنا ہمیں وہ ہمیں بتائے، وہ ہم پر واضح کرے، بیان کرے، ما ہی ما کیسی ہے، ہی وہ کیسی ہے، ان بے شک کیونکہ، البقرہ گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا ہے، علینا ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے، ہمیں مشابہ معلوم ہو رہی ہے، وَإِنَّا اور اِنَّنَا ان بے شک نہ ہم، بے شک ہم، انشاء اللہ ان اگر، شاء چاہا، اللہ نے اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور مہتدون ہدایت پالیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کا ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون پھر اگر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی، ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا ان بے شک ہا وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا ذلول لا نہیں، ذلول سدھی ہوئی، تثیر جوتتی، الارض زمین کو جوتتی نہیں ہے، ولا تسقی اور نہ ہی پانی دیتی ہے، ولا اور لا نہیں، تسقی پانی دیتی ہے، الحرث کھیتی کو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہے، مسلمۃ بے عیب ہے، لا شیۃ نہیں ہے کوئی داغ، لا نہیں شیء داغ، فیہا اس میں کوئی داغ نہیں ہے اس میں، قالوا وہ بولے، الآن جئت اب تم لائے، بالحق ٹھیک بات، اب تم ٹھیک بات لائے ہو، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور ما نہیں، کادو لگتے تھے، یفعلون وہ کریں، وہ لگتے نہ تھے کہ وہ کریں، کرنے والے تو وہ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور ایسا کرنے والے تھے نہیں۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور اس جب قتلتم تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس میں واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم ما جو کنتم تم تھے تکتمون چھپاتے جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو ایک نفس کو پھر تم جھگڑنے لگے اس میں اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا پس قلنا ہم نے کہا اضربوا تم مارو ہو اس کو اسے مارو بِبَعْضِهَا بے سے بعض اس کا بعض یعنی اس کا ایک ٹکڑا کذالک اسی طرح یحیی اللہ یحیی زندہ کرے گا اللہ اسی طرح اللہ زندہ کرے گا الموتى مردوں کو وَيُرِيكُمْ اور یوری دکھائے گا تمہیں وہ تمہیں دکھاتا ہے آیات نشانیاں ہی اپنی نشانیاں لعل شاید کہ تم تاکہ تم تعقلون غور کرو عقل پکڑو۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی حصہ کوئی ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تاکہ تم غور کرو۔ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا بہت ہی مشہور واقعہ جس واقعے کی بنا پر سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، اب اس بقرہ کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس کے پورے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پورا واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی یعنی بیٹے کی اولاد کوئی نہیں تھی، صرف ایک لڑکی ہی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو اسے کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے جو بھلے لوگ تھے وہ ان لوگوں کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیتے اور صبح کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا، پھر ہائے وائے مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری ذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، شریعت کے مسائل کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے
اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ کہنے لگے حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی چلی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں خریدوں گا، قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 کی قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جبکہ یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔
یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت جائز ہے تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ آگے دیکھیے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی، حکم اللہ، امر الہی وضاحت کے ساتھ کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہیں اس پر عمل نہیں کر ڈالتے بلکہ شکیں نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو بھی ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پے سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہو جاتی۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد اور چمکدار رنگ کی ہے جو دیکھنے والوں کے دل کو بہت پسند آئے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ جو زرد جوتی پہنے وہ ہر قیمت خوش و خرم رہے گا، اور اس جملے سے استدلال کیا ہے تسر ناظرین۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد سخت سیاہ رنگ ہے، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اسی کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں اس کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہوں۔ تورات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی پوچھیے تاکہ شبہ مٹ جائے، انشاءاللہ اب ہمیں راستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر عائد نہ ہوتی، بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے۔ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ ہل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں، یک رنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے اس لیے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، اس میں نہ کوئی داغ دھبا ہے۔ اب اتنی بڑی کد و کاوش کے بعد بادل نخواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے، اسی لیے فرمایا کہ یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ کسی نے کہا ہے اس لیے کہ انہیں اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو، بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل 3 دینار اس کی قیمت لگی تھی، لیکن یہ 3 دینار والی گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتیں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں۔
ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ حکم کی بجا آوری کا تھا ہی نہیں، لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا۔ واللہ اعلم۔ اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو دیکھے بغیر ادھار دینا جائز ہے، اس لیے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا اور اوصاف پورے بیان کر دیے گئے۔ آگے دیکھیے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اب صحیح بخاری شریف میں ادارتم کے معنی تم نے اختلاف کیا کے ہیں۔ حضرت مجاہد وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مسیب بن رافع کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا، اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں ذبیحہ گاؤں کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا اس کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ علامت روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ غضروف کی نرم ہڈی تھی، کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت، لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، ہم بھی مبہم ہی رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو ذرین عقیلی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائے گا؟ فرمایا کبھی تم بنجر زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اس کو سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے وآیۃ لہم الارض المیتہ، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھائیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یا پیدا کیا ہوا نہیں، کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ اس مسئلے پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور حضرت امام مالک کے مذہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے، اس لیے مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس سے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا تو آپ نے فرمایا اس لڑکی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کیا تمہیں فلاں نے مارا، فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی،
یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور باصرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ اور امام مالک کے نزدیک جب یہ برانگیختگی کے باعث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی طور قسامہ کے، لیکن جمہور اس کے خلاف اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ یہاں پر ہماری آج کے سبق کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔